اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، ہماری گفتگو، ہماری تقریر کل جس مناسبت سے، جس اعتبار سے ہو رہی تھی، صراط مستقیم کے اعتبار سے، صحیح راستے کی تائید کے اعتبار سے، صحیح راستے کے انتخاب کے اعتبار سے، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ قرآن میں بارہا یہ دعا ملی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، جو نعمتوں والوں کا راستہ ہے۔ خدا نے ہماری دعاؤں کو قبول بھی کیا۔ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم پر نعمتوں کا اتمام کر کے صحیح راستے کی تاکید بھی کی اور ہمیں صحیح راستے کے انتخاب کرنے میں مدد بھی فرمائی۔ تو عزیزان محترم، پروردگار نے ہمیں دنیا میں بہت سی نعمتیں دی ہیں اور بے شمار نعمتیں دی ہیں، جیسا کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں دی کہ جن کا محاسبہ کرنا، جن کو شمار کرنا، جن کا گننا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کائنات نعمتوں سے بھری پڑی ہے، اتنی نعمتیں۔ انسان اگر دوسری چیزوں کی طرف نہیں بلکہ صرف اپنی طرف دیکھ لے تو نعمتیں نہیں گن سکتا۔ آنکھ، کان، زبان، ہونٹ، گال، ہاتھ، انگلیاں، یہ ساری چیزیں نعمت، ہم اپنے جسم کی نعمتوں کو نہیں گنا سکتے۔ اب سوال ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کسے کہا جاتا ہے؟ نعمت کا مفہوم کیا ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے پہلے بتاؤں میں کہ دنیاوی اعتبار سے نعمت کسے کہا جاتا ہے، نعمت کی تعریف کیا ہے۔ تو یوں بیان کیا جائے تو بہتر سمجھتا ہوں کہ جو چیز نفس انسانی کو خوش کرتی ہے، انسان اسے نعمت سمجھتا ہے۔ اب مومن کی نگاہ میں نعمت کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ نعمت ہر اس چیز کا نام ہے جو بندے مومن کو، انسان کو خدا کے نزدیک کرتی ہے۔ جو چیز انسان کو مرضی الہی کے قریب پہنچاتی ہے، تقرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ نعمت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ آیا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نعمت ہیں یا نہیں ہیں، یعنی خدا کے نزدیک لے جا رہی ہیں یا خدا سے دور کر رہی ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا چلوں آپ لوگ کے لیے۔ دولت دنیا کا ہونا اچھی بات ہے، آسائشوں کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ دولت انسان کو تکبر کی وجہ بن جائے، غرور کی وجہ بن جائے، یہ دولت
یہ دولت انسان کو خدا سے دوری کی وجہ بن جائے تو یہ دولت انسان کے لیے پھر نعمت نہیں ہوگی بلکہ عذاب الہی سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوگی، نقمت ہوگی، نعمت نہیں نقمت۔ جیسے دولت ہمیں ملے، ہم صلہ رحمی رشتہ داروں سے چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ میں مصروف رہیں، ہم غریب مومنین کی طرف نہ دیکھیں، بیوہ اور یتیموں کی طرف نہ دیکھیں، محتاجوں کی طرف نہ دیکھیں، صرف ہم اپنی زندگی سے مطلب رکھیں، اپنے آسائش کا سامان مہیا کریں، اور سب سے بری چیز اگر انانیت پیدا ہو جائے، خود پسندی پیدا ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ دولت آ گئی، 4 لوگوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں دولت والا ہوں تو لوگ مجھ کو جھک کے سلام کریں، میں آؤں تو لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر مجھے جگہ دے بیٹھنے کے لیے، میرے پاس دولت ہے تو میری عزت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ اگر دولت ان چیزوں کی وجہ بن رہی ہے تو وہ نقمت ہے، ناراضگی کی وجہ ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ بہتر ہے ایسی دولت سے کہ ہم غریب رہیں لیکن تقرب الہی میں رہیں، فقیر رہیں لیکن محتاج خدا رہیں۔ ما خیر بخیر بعدہ النار، کیا فرمایا مولا نے؟ ما خیر بخیر بعدہ النار وما شر بشر بعدہ الجنہ۔ بڑا پیارا جملہ مولا کائنات کا کہ وہ خیر ہے ہی نہیں، وہ خیر خیر ہی نہیں ہے، وہ اچھائی اچھائی نہیں ہے جس کے پیچھے جہنم ہے۔ یعنی کیا؟ ایک اچھائی بھی ہو اور اس کے پیچھے جہنم بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا ایسے کہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے، دولت، عزت، شہرت، اس کو انسان اچھا سمجھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جہنم ہے۔ یہ دولت ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، یہ دولت ہمیں خدا سے ناراضگی کی طرف لے جائے، خدا سے دوری کی وجہ سے بیان ہوا تو کہا مولا نے فرمایا یہ جو تمہاری نظر میں اچھائی ہے یہ حقیقت میں اچھائی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا وما شر بشر بعدہ الجنہ، وہ شر نہیں ہے جس کے بعد جنت ہے۔ شر سے مراد آپ شرارت مت لیجئے، وہ شر مت لیجئے جو ہماری ذہنوں میں کہا، شر سے مراد یہاں پر تکلیف، جسے انسان شر سمجھتا ہے، تکلیف عربی میں سے شر کہا جاتا ہے، کہا وہ تکلیف نہیں ہے جس کے پسے پشت، جس کے پیچھے جنت ہے، جیسے غریبی، کہا غریبی ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اگر یہ غریبی ہمیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے تو اس دولت سے بہتر ہے نا۔ مولا فرمایا جیسے تکلیف، اب میں تھوڑا ایک عبادت کی طرف اشارہ کروں ہمارے دور حاضر کے حساب سے، مولا فرما رہے ہیں وہ تکلیف نہیں ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھنا تکلیف ہے، بھوکے رہنا تکلیف ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی تکلیف ہے، حالانکہ ماشاءاللہ سے جوان ہیں، خدا نے ہاتھ پیر میں قوت بخشی ہے نا۔ مولانا گرمی بہت ہے تو آپ علی کے چاہنے والے ہو تو مولا کے اس قول کو یاد کرو جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے اور سردی کی نمازیں پسند ہیں،
کیا فرمایا مولا نے؟ گرمی کے روزے مولا کو پسند ہیں، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، رضائے الہی کے لیے، مرضی پروردگار کے لیے۔ کہا اس تکلیف کے پیچھے تمہارے لیے جنت ہے، تو یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اب بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ وہ چیز ہمارے لیے نعمت ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں مرضی الہی کی طرف لے جاتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے نعمت ہے۔ اب اس تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان مومن کے لیے سب سے بہترین نعمت، سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سب سے بڑی نعمت، کیونکہ ولایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سیدھے جنت کی طرف لے جاتی ہے، جہنم سے روک دیتی ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو ہماری ہر چیز بیکار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دولت، ہر چیز بیکار ہے اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے۔ لیکن اگر ولایت ہے تو ہماری ہر چیز قبول ہے، کیونکہ ولایت ہی رکن دین ہے، ولایت ہی ستون دین ہے۔ ہر چیز اسلام کی ولایت پر ٹکی ہوئی ہے، ولایت علی پر۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اب ولایت علی کے ہونے کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ ولایت علی کسے کہتے ہیں؟ کہا ولایت علی صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے، علی ولی اللہ۔ جیسے ہم گناہگار بندے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ، جنت ہمیں مل گئی۔ کہا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو اس قول میں جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں سچائی پائی جانی چاہیے، سچائی پائی جانی چاہیے، مطلب صرف زبان سے دہرائی نہ جائے، ماں باپ نے رٹایا اور ہم یاد کر لیے، رٹ لیے اور وہی دہرا رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اگر صرف ہم رٹ رہے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ دینے والی شے نہیں ہے، وہ صرف دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ زبان پہ ایک، دل میں ایک اگر ہے تو منافقت ہے۔ اگر زبان، منافقت کسے کہتے ہیں؟ کہ منافقت جہاں پر زبان اور دل میل نہ کھائیں، میچ نہ کھائیں، دل ایک طرف جا رہا ہے، زبان ایک چیز کہہ رہی ہے، تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر چیز کے اعتبار سے منافقت کی تعریف یہی ہے کہ قول میں اور فعل میں، زبان میں اور دل میں ربط پیدا نہ ہو، مطابقت نہ پائی جائے، اسے منافق کہتے ہیں۔ جیسے زمانے رسول میں رسول کے سامنے بیٹھنے والے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو تھے لیکن دل سے قبول نہیں کرتے تھے، کہا منافق ہے، اے رسول یہ منافق ہے، زبان سے ایک ہے، دل سے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کہ ویسے اگر کوئی، ہم نہیں، کوئی علی ولی اللہ زبان سے دہرائے اور دل سے قبول نہ کرے، دل سے قبول نہ کرے مطلب اعمال نہ کرے، ولایت علی کی تربیت حاصل نہ کرے، کیونکہ ولایت علی انسان کو خدا سے دوری نہیں سکھاتی ہے کہ اب ہم علی ولی اللہ کہہ دیے تو نماز سے دور ہو جاؤ، روزے سے دور ہو جاؤ، حج سے دور ہو جاؤ، مجلسوں سے دور ہو جاؤ، ماتم سے دور ہو جاؤ۔ اب ولایت علی دوری نہیں سکھاتی ہے، ولایت علی نزدیکی سکھاتی ہے۔ جب ولایت دل میں اترتی ہے تو انسان نمازی بنتا ہے، انسان روزے دار بنتا ہے، انسان حج کرنے والا بنتا ہے، انسان خمس دینے والا بنتا ہے۔ یہ ساری کوالٹیز جمع ہوتے ہیں ولایت کے ساتھ۔ سب سے بڑی چیز انسان متقی بنتا ہے۔ عزیزان محترم، ولایت انسان کو حقیقی مومن بناتی ہے، ولایت انسان کو خدا سے نزدیک لے جاتی ہے، اور ولایت ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان حقیقی عزادار بنتا ہے۔ اور یہ ایام ازاہی کے ایام ہیں، یہ دن قیامت سے کم دن نہیں ہے،
یہ ایام مومنوں کے لیے گریہ و بکا کے ایام ہیں، نالہ و فریاد کے ایام ہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا انا و علی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اب باپ شہید کیا گیا تو امت کو کس غم میں رہنا چاہیے، کس انداز میں رہنا چاہیے، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حاضردارو، یہ شب 19ویں رمضان تھی کہ جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں آئے، اذان کہی، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، محراب مسجد میں آئے، اقامت کہی اور نماز شروع ہوئی۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی مولا علی نے، اور ابن ملجم نے تلوار کو آمادہ کیا۔ دھیرے دھیرے نماز سجدے کی طرف بڑھنے لگی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات سجدے میں سر رکھتے ہیں، ابن ملجم دوڑتا ہوا آیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صرف تلوار سے وار نہیں کیا، ایسی تلوار سے وار کیا ہے جسے زہر پلا پلا کے رکھا گیا تھا۔ زہر آلود تلوار سے فرق مولا کائنات پہ وار کیا گیا، سر جدا ہونے لگا، سر میں شگافتہ پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا اور آواز دی، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہوا۔ جیسے ہی ضربت کا لگنا تھا، سر اور تلوار کا ملنا تھا، مسجد کوفہ کی دیواریں ہلنے لگی، زمین کوفہ کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ جبریل نے ندا دی، الا قد قتل امیر المومنین، اے مومنو تمہارا امیر قتل کر دیا گیا، اے مومنو علی مار دیے گئے، اے مومنو وسیع خدا، وسیع رسول خدا، ولی خدا، سید الاوصیاء کو مار دیا گیا، عروۃ الوثقی کو کاٹ دیا گیا، علی کو شقی ترین آدمی نے مارا ہے۔ اے لوگو، علی کے قتل ہونے سے آسمان کے ستارے منہدم ہو گئے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، علی کو گھر لایا گیا، لا کر لٹایا گیا، طبیب آیا، زخم دیکھا، زخم دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ اس زخم سے بچنا تو مشکل ہے، اس لیے کہ زہر پھیل چکا ہے، علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا کرو۔ جیسے ہی طبیب نے یہ دودھ پلانے کا مشورہ دیا، یہ خبر کوفہ میں پھیلنے لگی کہ گھروں سے لوگ نکلنے لگے، عورتیں چادریں اوڑھ کے آنے لگی، یتیم بچے علی کے گھر آنے لگے۔ دیکھا گیا عجیب منظر ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں، یتیم کے ہاتھ میں ایک کوزہ ہے، ہاتھ میں کوزہ، کوزے میں دودھ رکھا ہے۔ سب یہ کہہ رہے علی، ہم نے سنا ہے کہ اس حالت میں آپ کو دودھ پلایا جائے، اے علی یہ دودھ پی لو کہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو ہمیں پالنے والا نہیں رہے گا، ہمارا والی اور سرپرست نہیں رہے گا، اے علی تمہارے بعد ہم یتیموں کا۔ الا قد قتل امیر المؤمنین، لعن اللہ امتا قتلتک، ولعن اللہ امتا ظلمتک، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک ورضیت بہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گریہ زاری کو قبول فرما، ہمارے سینہ زنی ماتم کو قبول فرما۔ پروردگار دعاؤں میں اہم دعا، ہمارے دل میں جو ولایت علی اور غم حسین کی حرارت پائی جاتی ہے، اس میں لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، نفس بنفس اضافہ فرما، اور ہمارے
وقت کے امام حجت العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔